بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ آخری کلاس ہے اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اعتکاف کے مسائل اور صدقہ فطر کے مسائل سے متعلق ہوگی، اور آخر میں کچھ ضروری باتیں عید کے مسائل سے متعلق انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ اعتکاف جو ہے یہ رمضان کی بہت اہم عبادتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال مدینہ آنے کے بعد ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے رمضان کے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے چمٹ جانا، کسی ایک جگہ کا ہو جانا۔ تو گویا کہ بندہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری مصروفیات سے کٹ کر، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے، اور گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مولا جب تک میں اپنے گناہ بخشوا نہیں لوں گا، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، تب تک گویا میں آپ ہی کے در پہ پڑا رہوں گا۔ تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے ایک شخص جو ہے کچھ دنوں کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کا ہونا چاہتا ہے۔ یہی اعتکاف کا مطلب ہے۔ یوں تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ ہمیشہ پورے طریقے سے اللہ کا بن کر رہے، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں، کام ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنا کاروبار ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، تو انسان ان تمام کاموں کی وجہ سے پوری طرح اللہ کے لیے خالی اور یکسو نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس کا یہ نظام بتایا گیا کہ کم سے کم سال میں کچھ دنوں کے لیے تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ اس کے لیے جو ہے یہ اعتکاف، اس کے لیے یہ اعتکاف کا جو طریقہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف تو یہ ہے کہ انسان اگر مسجد میں جا رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر کے جائے۔ اعتکاف کی نیت نویت سنت الاعتکاف اتنا کہنا کافی ہے، اور دل میں نیت ہو تب بھی کافی ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو بھی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ۔ اس میں اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور جو آپ عبادت کریں گے اس کا تو ثواب ملے گا ہی۔ لیکن ہم یہاں اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ ہے سنت اعتکاف کی، مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی سنت ہے، اور یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، البتہ مرد جو ہے وہ مسجد میں کریں گے، اور عورتیں وہ اپنے گھر میں کریں گی، اپنے گھر کے کوئی کسی کمرے میں، یا تو کئی کمرے ہو تو کوئی ایک کمرہ خاص کر لیں، یا گھر کے اندر وہ جگہ جہاں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں اس کو خاص کر لیں۔ اگر پہلے سے کوئی جگہ خاص ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، عبادت انجام دی جاتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو کوئی کونا ایک خاص کر لیں، اور ایک جگہ کوئی پردہ وغیرہ لٹکا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اعتکاف کی جگہ ہے۔ تو مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں۔ مردوں کے لیے تو یہ اس طرح سنت ہے کہ اگر پورے محلے میں کوئی بھی مرد نہیں کرے گا تو گویا سارے مردوں کو گناہ ہوگا۔ البتہ عورتوں کے لیے گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی بھی عورت نہیں کرے گی تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے 2 بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں انسان بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ 10 دن کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے مہمان بن رہے ہیں تو جو آپ گناہ باہر کریں گے وہ ان جگہوں پر اور ان دنوں میں عام طور پر گناہ نہیں ہوگا آپ سے، تو بہت سے گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، بہت بڑا فائدہ اس کا، کہ تقریباً اس بات کا بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو شب قدر کی فضیلت مل جائے گی۔ بھئی شب قدر یہ بہت اہم رات ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000
مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں, 83 ایئرس, 83 سال. تو گویا اگر آپ نے شب قدر کی عبادت آپ کو مل گئی ایک رات کی صرف, تو گویا آپ کو 83 سال کی عبادت کا موقع مل گیا, اس سے بھی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو چونکہ شب قدر کا امکان زیادہ تر یہی ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص صحیح نیت سے صحیح جذبے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور آخری عشرے میں شب قدر ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو شب قدر ضرور مل گئی, بہت بڑا ثواب اس کو مل جاتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. کچھ ضروری مسائل یہ ہیں اعتکاف کے کہ جس جگہ آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں, یا خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھی ہے, تو بغیر کسی ضرورت کے اس جگہ سے نکل نہیں سکتے ہیں. ضرورت سے مراد وہ ضرورت جو ایسی ہے جیسے پیشاب کرنا ہے, باتھ روم جانا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو ضرورت ہے, طبعی ضرورت جن کو بولتے ہیں, فطری ضرورت. ان کے علاوہ یہ کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے دکان سے سامان لے کے آنا. تو جب آپ 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان بنے, اعتکاف پر آئیں, تو سارے کام کاج چھوڑ کے آپ آئیں. صرف جو انسان کی فطری ضرورتیں ہوتی ہیں, طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں, باتھ روم جانا ہے, یہ ضرورت ہے, ظاہر سی بات ہے. یا مسجد سے باہر جانا آپ کو وضو کرنے کے لیے, وضو کا بندوبست نہیں ہے, تو اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ جا سکتے ہیں. شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت, اس پہ تھوڑا سا بھی ہم اور بتائیں گے تفصیل سے بھی. اعتکاف کے لیے کب بیٹھا جائے گا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. 20واں جو روزہ ہوگا, 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچنا ہے, اور اگر کوئی خاتون گھر میں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں تو اس جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں انہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے, جو جگہ اعتکاف کے لیے تیار کی ہے. 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, اگر سورج ڈوب گیا تو پھر اس کے بعد آپ اعتکاف, یعنی یہ سنت والا جو اعتکاف ہے 10 دن کا, یہ نہیں کر سکتے. اور جب چاند نکل جائے عید کا, اس کے بعد آپ کو نکلنا ہے. چاند دیکھنے سے پہلے نہیں نکلنا, مطلب چاند کی خبر ہو جائے, پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے, تو اس کے بعد آپ نکلیں گے. یہ پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. کبھی کبھی 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر 29 کا چاند ہو. اس کو آخری عشرہ بولتے ہیں. تو اب کن ضرورتوں کے لیے نکل سکتے ہیں؟ جیسا ہم نے بتایا کہ باتھ روم جانا ہے, ٹھیک ہے, تو نکل سکتے ہیں. اسی طرح اگر غسل کرنا ہے, اور اگر غسل واجب ہو گیا, فرض ہو گیا ہے, تب تو نکلنا ہے, نکل سکتے ہیں. لیکن اگر غسل فرض نہیں ہوا ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے, تو اگر گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور اتنا پسینہ آ رہا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا, تب جو ہے غسل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر جیسا آج کل کا موسم ہے, تو اس موسم میں غسل کرنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے, غسل کرنے کے لیے گئے, یا آپ باتھ روم گئے, تو بس جیسے آپ کی ضرورت پوری ہو فوراً واپس آ جائیں, فوراً واپس آ جائیں. وہاں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی رک جائیں گے بغیر ضرورت کے, یا جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ رک جائیں گے, تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں جو جگہ نماز کے لیے خاص ہوتی ہے, جہاں نمازیں ہوتی ہیں, وہ جگہ پوری مسجد کہلاتی ہے. لیکن جو وضو خانے کی جگہ ہوتی ہے, جب بعض مسجدوں میں ویسی خالی جگہ اور ہوتی ہے اور کاموں کے لیے, تو وہ جگہ مسجد میں نہیں مانی جاتی ہے, تو وہاں بھی آپ نہیں جا سکتے. بس وہ جگہ مسجد کے لیے مانی جائے گی جو اصل نماز کے لیے جگہ ہے, جہاں نماز ہوتی ہے. باقی جو دیگر ضروریات کے لیے جگہ خالی پڑی ہوتی ہے, یا بعض جگہ جو ہے مسجد کے برابر میں مدرسہ بھی چل رہا ہوتا ہے, وہ مدرسے ہی کی جگہ ہوتی ہے, مسجد کی جگہ نہیں ہوتی ہے, مدرسے کی جگہ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہاں نماز بھی ہو جاتی ہے, تو وہاں بھی آپ نہیں جا سکتے. جو امام صاحب کا حجرہ ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے باہر مانا جاتا ہے, تو وہاں بھی آپ نہیں جا سکتے. تو اس کا بہت مطلب خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک سوال یہ, کیا اعتکاف میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو اعتکاف کی کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے. آپ تلاوت کریں, نماز پڑھیں, دعا کریں, ٹھیک ہے, کوئی دینی کتاب پڑھیں. دینی کتاب سے مراد اسلام سے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں. خاص طور سے البتہ قرآن کی تلاوت کا اور دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے. اور باقی جو بھی عبادتیں ہیں, کوئی بھی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. کیا اعتکاف میں زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے؟
ہاں تو فالتو باتیں تو نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو ضرورت کی گفتگو کرے, دینی گفتگو کرے, فالتو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن بالکل خاموش رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوئی آدمی چپا ہی بیٹھ جائے, جیسے چپا کا روزہ رکھ لیا ہے, تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے, تو کیا وہ کھانا بنانے کے لیے گھر مطلب اس جگہ سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی ہے. تو نہیں نکل سکتی. عورت نے اعتکاف کے لیے جو جگہ طے کر رکھی ہے اسی جگہ میں آپ کو 10 دن گزارنے پورے, باہر آپ کو نہیں نکلنا ہے. لہذا آپ کھانا بنانے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتی ہیں. ہاں یہ اجازت ہے کہ آپ اسی جگہ میں بیٹھے بیٹھے گھر کے کچھ کام کر لیں, آٹا گوندھ دیں, سبزی کاٹ دیں, یہ اس کی اجازت ہے. اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ یہ کام کر سکتی ہیں. لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ بھائی جب آپ اعتکاف میں آئی ہیں, اللہ کی مہمان بنی ہے, تو پھر یہ سارے کام دوسری عورتوں کے حوالے کر دیجئے. ان کو ذمہ داری دیجئے کہ وہ یہ کام کریں 9-10 دن کے لیے. آپ تو صرف اللہ کی ہو کر رہیں, اللہ کی مہمان بن کر رہیں. اور اگر کوئی مان لیجیے گھر میں ایسی عورت ہے نہیں, مجبوری ہے, تو بہرحال جو ہے یہ کام کر سکتی ہے, لیکن اسی جگہ بیٹھ کر, اندر بیٹھ کر. باہر نکلنے کی اجازت تب بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ بھئی آپ کو کھانا بنانا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں, کیونکہ بھئی کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے. وہی عورتیں اعتکاف میں بیٹھیں جن کے پاس یہ سارے انتظامات موجود ہوں. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے خواتین کے لیے خاص طور سے, کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے. اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے, چونکہ یہ سنت اور نفل اعتکاف ہوتے ہیں. تو یہ رمضان والا تو سنت ہوتا ہے, تو اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی تھی اور اس کو جو ہے پیریڈ شروع ہو گئے, اس کو جو اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں وہ پیش آ گئیں, تو اگر کوئی پیریڈ وغیرہ شروع ہو گئے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو وہ باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا, چاہے وہ جیسے خواتین کو جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ٹوٹا ہو, یا کسی نے اور کسی وجہ سے توڑ دیا ہو, جان بوجھ کر توڑ دیا ہو, کوئی باہر نکل گیا ہو, تو اگر کسی کا اعتکاف خود ٹوٹ گیا یا اس نے توڑ دیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کا جو اعتکاف ٹوٹا ہے تو آپ عید کے بعد ایک دن کا اعتکاف, جو آپ کا جس دن ٹوٹا ہوگا اس دن کا ایک دن کا اعتکاف آپ کو کرنا ضروری ہے, روزہ رکھنے کے ساتھ میں. روزہ بھی رکھیں گے آپ اور ایک دن کا اعتکاف آپ کریں گے. تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے اعتکاف سے متعلق. کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں اور اس کا فائدہ حاصل کریں. حضور پاک علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اور حضور پاک علیہ السلام کا خود کا معمول تھا, جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا, اور ہمارے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی کوشش بہرحال کرنی چاہیے. جو لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے 10 دن گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے.